بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جنت کے حسین مناظر کے درس میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ آج کے درس میں ہم سنیں گے انشاءاللہ کہ جنت کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ نجم کی آیت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لانے والے فرشتوں کو ایک اور دفعہ بھی اصل صورت میں دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ سنتے ہیں اس کا فائدہ۔ سدرت بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور منتہا کے معنی انتہا کی جگہ، چنانچہ احکام اور رزق وغیرہ آتے ہیں، وہ پہلے سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں اور پھر وہاں سے فرشتے زمین پر لاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو اعمال اوپر جاتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے اوپر اٹھائے لیے جاتے ہیں۔ دنیا میں اس کی مثال ڈاک خانہ جیسی سمجھ لیجئے کہ خطوط کی آمد و رفت وہاں سے ہوتی ہے۔ اسی کا مقام کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ مزید فرمایا کہ اندہا جنت الماوا، اسی کے پاس ہی جنت الماوا ہے، یعنی کہ رہنے کی جگہ۔ چونکہ جنت نیک بندوں کے رہنے کی جگہ ہے، اس لیے اس سے جنت الماوا فرمایا گیا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ سورۃ الذاریات میں فرماتے ہیں، اور تمہارا رزق اور جو تم جنت کا وعدہ تم سے کیا گیا آسمانوں کے اوپر ہیں، آسمانوں میں اوپر ہیں۔ مشہور تابعی مفسرین حضرت مجاہد وما توعدون سے جنت مراد لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کی تفسیر کے متعلق اہل علم سے یہی پڑھا ہے۔ حدیث شریف میں آیت کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ شان والی نبی حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت آسمان میں ہیں۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ عربی میں سما و اوپر کو بھی کہتے ہیں، چونکہ قیامت کے بعد آسمان و زمین باقی نہیں رہیں گے، جنت والے بلند درجات میں ہوں گے اور دوزخ والے انتہا کی پستی میں ہوں گے۔ اس لیے مختلف روایات کو جمع کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جنت اوپر ہوگی اور دوزخ نیچے ہوگی، مگر جنت والے دوزخیوں کو جب چاہیں گے دیکھ سکیں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، ان میں سے ہر ایک درجوں کے درمیان آسمان و زمین کے درمیانی فاصلہ جتنا فاصلہ ہے، اور ان سب درجات میں سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے، جو فردوس عرش اس کے اوپر ہوگا۔ فائدہ، جنت کے درجات اوپر کو ہوں گے اور اس لیے جنت الفردوس والے درجات سب سے اوپر اور عرش کے نیچے ہوگا۔ لہٰذا انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرے۔ اس کا فائدہ دیکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
ارشاد فرمائیں گے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے جاؤ اور اوپر چڑھتے جاؤ، تمہارا وہی منزل ہوگی جہاں تم آخری آیت تلاوت کرو گے۔ اس کا فائدہ حضرت فرماتے ہیں کہ حفاظ جو حافظ لوگ ہیں، قرآن کے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ حفاظ قرآن کی برکت سے ان کو حکم ہوگا کہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے تلاوت قرآن کرتے چلے جاؤ، جہاں تم اپنے حفظ سے پڑھ سکو، تمہارا آخری مقام ہوگا۔ اس لیے قارئین کرام سے گزارش ہے کہ وہ حضرت حافظ میں وہ قرآن پاک کو حفظ کرے تاکہ جنت کے آخری مقامات حاصل کریں، اور جو حفظ کر چکے ہیں وہ اس کو خوب یاد رکھیں تاکہ وہ اس مضبوط حفظ کے ذریعے سے جنت کا اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں۔ ہم نے حفظ و حفاظ قرآن کی عظمت اور شان کے متعلق بہت سی جامع شاندار کتابیں تیار کی ہیں۔ اللہ ہم سب کو جو اس کو پڑھنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے دیکھتے ہیں ارشاد خداوندی کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنت پیدا ہو چکی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت 133 ہے، 133، جس کا ترجمہ ہے، اور مغفرت کی دوڑ جو تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیب ہو، اور دوڑو جنت کی طرف، یعنی ایسے نیک کام کرو جس سے پروردگار تمہاری مغفرت کر دیں اور تم کو جنت عنایت ہو، اور وہ جنت ایسی ہے جس کی وسعت ایسی ہے جسے سب آسمان اور زیادہ کی نفی نہیں، چنانچہ واقعی ہیں کہ زائد ہونا بھی ثابت ہے، اور وہ تیار کی جا چکی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اس کا فائدہ سمجھتے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں خط کشادہ عبارت میں واضح طور پر موجود ہے کہ جنت تیار کی جا چکی ہیں، اور سورۃ نجم آیت 13 میں کی روح سے تمام علماء اہل سنت کا منعقد عقیدہ ہے کہ جنت بنائی جا چکی ہے۔ اس مضمون کی مکمل تفصیلات دیکھیں مضامین کی احادیث میں موجود ہیں۔ مکمل کتاب ملاحظہ فرمائے، اس کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ بھی موجود ہیں۔ جنت نیکوں کے لیے تیار کی گئی ہیں، اور دوزخ کافروں کے لیے، جیسا کہ قرآن کریم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواتر طور پر وارد ہوئی ہے۔ یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ قیامت کے دن پیدا ہوں گے، ان کو احادیث صحیح سے واقفیت نہیں۔ نہایہ ابن کثیر آپ کی سند سے بتایا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جنت کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، چلو دیکھتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں چل رہا تھا، اچانک ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کنارے کھولدار موتی کے کبے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ وہ کوثر نہر ہے، یہ جو آپ کو آپ کے پروردگار نے
عطا فرمائی ہے۔ انا اعطینا الکوثر، اس کی تفسیر میں ہم علماء کرام سے تفسیر میں بھی سمجھ سکتے ہیں اس کا فائدہ دیکھتے ہیں۔ اس مسئلے میں کم و بیش سینکڑوں دلائل احادیث شریف میں وارد ہیں۔ ہم نے بطور خلاصے صرف ایک آیت اور ایک حدیث کے ذریعے پر اکتفا کیا ہے۔ اہل طلب نہا ابن کثیر ملجد البص منتصر امام بیہقی اور حاوی الرواح ابن قیم کی طرف رجوع فرمائیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ انشاءاللہ آگے سنیں گے ہم کہ اب تو مجھے صرف جنت میں جانا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ آگے والے درس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے سنے سے عمل کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔